حضرات، آج ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے 1434 اور فروری کی 2 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 110 سے 113 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا رحیم پائے گا، اور جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکیم ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر ڈال دے تو گویا اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ آپ کو بھٹکانے کا ارادہ کر لیتا، حالانکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں بھٹکا سکتے اور وہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ آپ پر تو اللہ نے کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ہر وہ بات سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ پر آپ کا بڑا فضل رہا ہے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے درس میں جن 5 آیات کی تلاوت کی گئی تھی اس میں خیانت کی مذمت اور خیانت کاروں کی مذمت کی گئی تھی، اور اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور خیانت کاروں کی حمایت قطعاً نہ کی جائے۔ جو شخص خیانت کرتے ہیں، جھوٹے منصوبے بناتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آیتیں انہی آیات کا تسلسل ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے، یہی اسٹائل ہے کہ اگرچہ آیتیں کسی ایک مخصوص واقعے کے لیے نازل ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم عام طور پر عمومی ہوتا ہے۔
یعنی ایک آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے، ظاہراً جس وقت وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو ان کا تعلق اس واقعے سے تھا اور اس واقعے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس آیت کو آپ الگ بھی اس سے کرتے ہوئے سوچیں اور سمجھیں اور اس پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک خود مستقل پیغام ہے، آیت کا ایک جنرل پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ تو یہاں بات شروع ہو رہی ہے ان آیات میں، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، پھر اللہ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، یجد اللہ غفوراً رحیمہ، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے، سوءً، جو کوئی شخص کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، دونوں ہی کا مفہوم جو ہے گناہ ہے، یعنی دونوں سے مراد گناہ کرنا ہے۔ سوء بھی گناہ ہے اور ظلم بھی گناہ ہے۔ سوء اصل میں ہر اس برائی کو کہتے ہیں کہ جو انسان پسند نہیں کرتا، کوئی بھی کام یا کوئی فعل یا کوئی شے جو انسان کو پسند نہ آئے، اس سے کراہت کرے، اسے سوء کہا جاتا ہے، برائی۔ اسی لیے ہم اردو میں بھی اس کو برائی کہتے ہیں، کسی بھی برائی کو، کسی بھی شے کو جو برائی ہو۔ لیکن برائی کے چونکہ معیار ہر جگہ مختلف ہیں اور ہر علاقوں میں اور قوموں میں مختلف معیارات معین کیے گئے ہیں، تو یہاں مراد وہ برائی ہے جو قرآنی معیار کے مطابق برائی ہو، یعنی جسے خدا نے برائی کہا، جس کو شریعت برا کہے۔ تو ایسا نہیں کہ مجھے پسند نہیں، ہو سکتا آپ کو کوئی اچھی بات پسند نہ ہو جو شریعت کو پسند ہے، تو اب وہ چیز سوء نہیں بنے گی، اس کو آپ برائی نہیں کہیں گے۔ بہت سی اچھی باتیں آج معاشرے میں برائی بن گئی ہیں اور بہت سی برائیاں معاشرے کی اچھائی بن گئی ہیں، تو نہ وہ اچھائی ہے جسے معاشرہ اچھا سمجھ رہا ہے، نہ وہ برائی ہے جسے معاشرہ برا سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہر چیز میں قرآن مجید میں کا جو اسٹائل ہے گفتگو کا اور بات کا اور پیغام پہنچانے کا، اس میں میسج ہے۔ یعنی یہ دو لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ کر لے، مگر کہا نہیں جو کوئی شخص برائی کرے، تاکہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بیٹھے ہر مومن کے جو قرآن پر یقین رکھتا ہے کہ ہم جس شے کو برا سمجھتے ہیں، ہم اپنی ذات سے اس کو برا سمجھ رہے ہیں یا اس لیے برا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو برا کہا ہے۔ اگر ہم اس معیار کو تسلیم کر لیں جو قرآن کا معیار ہے، تو آدھی برائیاں وہیں ختم ہو جائیں گی، آدھی مشکلیں اور آدھے گناہ وہیں ختم ہو جائیں گے جب ہم یہ طے کر لیں کہ وہی چیز بری ہے جسے خدا برا کہے، وہ نہیں جو ہمیں بری لگے نہیں، جسے خدا برا کہہ دے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی انجام دے یا بری بات کہے یا کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرے۔ اپنے نفس پر ظلم کرے کیا مطلب؟ اس کا مطلب بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید نے گناہ کے تعلق سے یہ تعبیر استعمال کی ہے متعدد بار، کہ ہر گناہ وہ ہے جو انسان انجام دیتا ہے، دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پہ بھی ظلم کرتا ہے، اوریجنلی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ ظلم بظاہر اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کچھ ایسے گناہ کیے کہ جو صرف اس کی ذات تک محدود ہیں، اس کے اور خدا کے بیچ میں، تب بھی وہ ظلم اپنے نفس پہ کر رہا ہے۔ اگر کسی اور پہ ظلم نہیں بھی کر رہا ہے تو اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں دو لفظ اس لیے استعمال کیے ہوں، سوء ہر وہ برائی ہے جو انسان اپنے خلاف کرے یا دوسرے کے خلاف کرے، اور ظلم یظلم نفسہ وہ ظلم ہے، وہ برائی ہے کہ جو انسان صرف اپنے اوپر کرتا ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے توبہ کر لے، چاہے وہ اس نے برائی دوسروں کے خلاف کیا، یعنی کسی اور کا حق اس نے مارا ہو یا اپنے ہی حق کو پامال کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر اللہ سے توبہ کر لے تو چونکہ گناہ کے بعد توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انسان
جس کی تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں عقل اور خواہشات کی کشمکش رہتی ہے اس کے وجود میں ہر وقت. اس کے وجود میں نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے، ان دونوں کی جنگ ہر وقت جاری ہے اندر، اور اس سے خطا بھی ہوتی ہے، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس سے برائیاں بھی ہوتی ہیں. اس کی تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے. تو اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو غلطیاں اس سے ہو جائیں اس کی اصلاح کی گنجائش باقی رہے. ایسا نہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی، تم سے گناہ ہو گیا، بس اب تم کو سزا ضرور ملنی ہے، پیریڈ. اب اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ کریکٹ نہیں کر سکتے، اب اس کو فکس کرنے کا کوئی چانس آپ کے پاس نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے ثم یستغفر اللہ، گناہ کر لو تو اللہ غفور ہے مگر بغیر مانگے نہیں دیتا. یہاں پر بغیر مانگے نہیں دے گا. ایسا نہیں کہ آپ پہ رحم کر دے کہ چلو اس نے گناہ کر دیا اس کو جانے دو، نہیں. اس گناہ کرنے کے بعد تمہیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو، یجد اللہ غفور، تو پھر تم اللہ کو غفور و رحیم پاؤ گے. یہ پاؤ گے کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اللہ غفور و رحیم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، نہیں، پاؤ گے. کیا بہترین تعبیر ہے، کیا حسین لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. یعنی انسان واقعی اگر مومن ہے، اس کا ایمان مستحکم ہے، اس سے غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے، اپنے نفس کے اوپر ظلم ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اس کا نفس، اس کی روح، اس کا وجود فیل کرے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اللہ کی بخشش کا وہ احساس اندر سے کرے گا. اور یہ ایک طرح کا، چونکہ مومن امید اور بیم کے درمیان رہتا ہے، خوف اور رجا کے بیچ میں، تو یہ اس سے زیادہ رجا اور امید بخش اور لفظ کیا ہو سکتا ہے جو قرآن نے استعمال کیا؟ یجد اللہ. توبہ کر کے تو دیکھو، تم خود پاؤ گے، تم خود محسوس کرو گے، تم فیل کرو گے کہ تم اللہ سے قریب ہو گئے ہو توبہ کرنے کے بعد، تم گناہوں سے دور ہو گئے ہو توبہ کرنے کے بعد، تم برائیوں سے الگ ہو گئے ہو توبہ کرنے کے بعد. تو توبہ انسان کو پاک کر دیتی ہے، اور اس کا احساس مومن کو ہو جاتا ہے کہ وہ کس حد تک اس توبہ میں سنسیئر ہے اور اللہ سے اس کی قربت کہاں تک آگے بڑھی ہے. اس کے بعد کی آیت میں کہا جا رہا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اب جو شخص یکسب، یہ لفظ بار بار اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. یکسب یعنی کمانا، کسب کمانے کو کہتے ہیں. تو جو شخص کوئی گناہ کمائے، اصل میں کمانا کا لفظ اور کسب کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان نفع کے لیے کوئی کام کرے اور ضرر سے، نقصان سے بچنے کے لیے کوئی عمل انجام دے، اس کو کسب کہتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کما رہے ہیں. کما کیا رہے ہیں؟ یعنی کہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہاں یکسب اثمن، چونکہ انسان کبھی کبھی گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ میرا اس میں فائدہ ہے، حالانکہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ دراصل اس میں نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. دوسرا ہو سکتا ہے یہ تعبیر اس لیے بھی استعمال کی گئی ہے کسب کی کہ اس میں انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. کسب میں، کمانے میں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں مل جاتی، اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے. کرتا ہے تو اس کا ٹائم، انرجی، وقت اور اس کے ایفرٹس، اس کی جو کوششیں، کاوشیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں. تو جو شخص اپنے اس وقت کو صرف کر رہا ہے گناہ میں، یہ سمجھ کے کہ شاید میرا فائدہ ہوگا یا مجھے مزہ آئے گا یا مجھ کو لطف آئے گا، ایسا نہیں ہے. اس کو جو کچھ بھی اس گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ دوسروں کے خلاف نہیں جا رہا ہے. انما یکسب علی نفسہ، وہ اس کے نفس کے خلاف جا رہا ہے. جو کچھ بھی کرے گا اپنے ہی خلاف کرے گا. کسی کو دھوکہ دیا،
خوش ہو رہا ہے بیٹھا ہوا، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا. نہیں، تم نادان ہو، تم نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا. کسی کا مال چرا لیا، خوش ہو رہا کہ میں نے چرا کے دیکھو اتنا جمع کر لیا. جی نہیں، تم نے یہ مال جو اپنے پاس جمع کیا یہ وبال ہے. تم نے یہ وبال جمع اپنے لیے مصیبت کھڑی کی ہے، یہ تم کو پتہ ہی نہیں، اندازے نہیں. کسی کی غیبت کی، سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی، بڑا مزہ آیا غیبت کرنے میں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اصل میں اس نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ اپنے سر لے لیے. تو ہر گناہ کو آپ بس گنتے جائیں اور اس کا ذکر کرتے جائیں، اس کے نقصانات انسان کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. انسان اگر اس چیز کو سمجھ لے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک چیز اور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا صاحب علم اور صاحب حکمت ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ آیتوں میں علیمًا حکیمہ ساتھ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کا تقاضا ہے حکمت، اور حکمت آتی نہیں بغیر علم کے. تو اللہ صاحب حکمت ہے، اس لیے صاحب حکمت ہے، یعنی اس کی اسٹریٹجی، اس کی تدبیر، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے فیصلے بالکل درست ہیں، صحیح ہیں، حکمت کے مطابق ہیں، وزڈم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علیم ہے، اس لیے کہ صاحب علم ہے. یہاں پر یہ بات کہنا کہ اپنے نفس کے خلاف ہے، یہ اس پہلی آیت میں جو لفظ ہے یظلم نفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی کہ گویا اسی کی تشریح ہے. دوسرا جملہ اسی کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ ہاں بھئی تم جو کچھ گناہ کرتے ہو تمہارے اپنے ہی خلاف ہوتا ہے، یعنی تم اپنے نفس پہ ہی ظلم کرتے ہو. اب اس کے بعد کی تیسری آیت وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، پھر سے وہ یکسب کا لفظ استعمال ہوا، مگر ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ. اس میں تھا کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، یہاں ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، یعنی جو شخص کوئی برائی کمائے، کوئی برائی انجام دے یا گناہ انجام دے. تو یہ برائی اور گناہ کیا؟ ان آیتوں میں 4 لفظ آ گئے گناہ کے لیے. ایک لفظ آیا سوء، ایک لفظ آیا ظلم، ایک خطیئہ، ایک اثم. انہی بس 3 آیات میں، جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، انہی میں 4 لفظ آ گئے گناہ کے تعلق سے. یعنی آپ اس کو سوء کہہ لیں، چاہے ظلم کہہ لیں، چاہے خطیئہ کہہ لیں یا اثم کہہ لیں، ان سب کا مطلب کیا ہے؟ گناہ، اللہ کی نافرمانی. قرآن مجید میں بہت سے الفاظ گناہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. جیسے یہ 4 لفظ آپ نے سن لیے، دیکھ لیے. اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں، جیسے معصیت کا لفظ ہے، یا ذنب کا لفظ ہے، یا شر کا لفظ ہے، یا سیئہ کا لفظ ہے، یا اسراف کا لفظ ہے. اس طرح کے الفاظ قرآن میں، یہ سارے الفاظ گناہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. لیکن چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بلاغت کی پیک پر ہے، تو یعنی مترادفات تو ہیں یہ، لیکن ترادف کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ 2 لفظ ایگزیکٹلی 100% ایک ہی میننگ کے لیے استعمال کیے جائیں. خاص طور پر عربی میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، تبھی دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی وجہ سے دوسرا لفظ رکھا گیا ہے اس معنی کے لیے. کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہوتا ہے، اس لیے اس پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں فروق اللغات کے اوپر، کہ لغت میں جو الفاظ ہیں جو بظاہر سینونمز ہیں، ان میں وہ سینونم تو ہیں، لیکن پھر بھی کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ 2 لفظ کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں، 4 کیوں ہیں ایک ہی لفظ کے لیے؟ تو اس پر ہر جگہ گفتگو، اس وقت یہ وقت نہیں ہے ہم کہ گناہ کے لیے جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہم اس بحث میں اتریں. لیکن جو لفظ یہاں استعمال ہوا کم سے کم اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. کہ ایک لفظ استعمال ہوا خطیئہ، کہ جو شخص کوئی غلطی کرے، خطیئہ غلطی، او اثمن یا گناہ کرے. تو خطیئہ اور غلطی میں مفسرین نے بہت سے وجوہ بیان کیے ہیں کہ اس کا یہ فرق ہو سکتا ہے، یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ پاپولر اور
زیادہ قرین عقل و قیاس کیا ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ خطیئہ وہ برائی ہے، خطیئہ جو بدون قصد و ارادہ انجام دی جائے. کوئی گناہ کیا نہیں بلکہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خطیئہ. اثم کیا ہے؟ وہ گناہ جو عمدن انجام دیا. تو دونوں صورتوں میں گناہ تو گناہ ہے. اب آپ بھول گئے کہ بھئی یہاں پر اسپیڈ لمٹ کتنی ہے، آپ نے اسپیڈ اپنی بڑھا دی، تو آپ کی یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ سوری میں نے دیکھا نہیں تھا یا مجھ کو اندازہ نہیں ہوا. نہیں، آپ کو ٹکٹ پھر بھی ملے گا، کیونکہ اس کو جرم پھر بھی مانا جائے گا چاہے غلطی سے کیا جائے. عدالت میں بھی غلطی ہو گئی یہ کہہ کر کوئی چھوٹ نہیں سکتا، یا مجھے معلوم نہیں تھا یہ کہہ کے بھی چھوٹا نہیں جا سکتا. جرم جرم ہے، جب جرم ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. البتہ اس کا فرق شریعت نے رکھا ہے، اور وہ فرق اپنی جگہ ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ وہ گناہ جو غلطی سے کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح نہیں ہو سکتا جو عمدن انسان جان بوجھ کے انجام دے. دونوں میں فرق ہے. مگر اب یہاں پر ایک بات واضح کر دی گئی. دیکھیں یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے گئے کہ جو شخص کوئی غلطی کرے، غلطی سے اس سے گناہ ہو جائے یا جان کے گناہ کرے، دونوں صورتوں میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. کیوں استعمال ہوا یہ لفظ؟ یعنی بلا وجہ قرآن لفظ استعمال نہیں کرتا جس سینونیمس استعمال کر رہے ہیں، جیسے مقررین اپنی تقریر میں ایک کے بعد دوسرا لفظ ویسے ہی استعمال کیے جا رہے مترادفات. وہ نہیں ہے، یہاں کوئی خطابت نہیں ہے، ریل خطابت ہے. کیا؟ بات کا لفظ. ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس برائی کا، اس گناہ کا جو اس نے جان کے انجام دیا ہو یا غلطی سے انجام دیا ہو، اس کو ڈال دے کسی بے گناہ کے سر. تو اب یہ اس سے پہلے کہ کوئی شخص یہ ایکسکیوز پیش کرے کہ ہاں میں نے اصل میں اس کے اوپر یہ الزام اس لیے لگا دیا تھا کہ یہ غلطی مجھ سے، یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا، میں نے جان کے نہیں کیا تھا. اب تم نے جان کے کیا تھا یا جان کے نہیں کیا تھا یہ الگ بحث ہے. تم نے اس کا الزام اس پر کیوں لگایا؟ یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ میں نے بھی نہیں کیا. اگر اس نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا، یا میں نے جان کے نہیں کیا. تم نے جان کے نہیں کیا، بھولے سے تو تم نے کیا نا کہ ہاں، کہ پھر اس کے اوپر کیوں الزام لگا رہا؟ اس وجہ سے یعنی کسی طرح کا الزام، کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی طرح کا الزام، چاہے کوئی برائی جان کے ہوئی ہو یا انجانے میں ہوئی ہو، چھوٹی برائی ہو بڑی ہو، چھوٹا الزام ہو بڑا الزام ہو، کوئی الزام آپ کسی بے گناہ پر نہیں لگا سکتے. ثم یرمی بہ بریئا، بری یعنی بے گناہ. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا. یہاں دو لفظ تھے تو نتیجے میں بھی دو لفظ استعمال کیے قرآن نے. جو ایسا کرے گا فقد احتمل بہتانا، اس نے گویا کہ بہت بڑے بہتان کا ارتکاب کیا. بہتان ہے نا الزام لگانا، جھوٹے الزام کو بہتان کہتے ہیں. بہت سے لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے کہیں غیبت نہ کریں، چھوڑیں. کہ نہیں بالکل یہ بات جو میں کر رہا ہوں سچ ہے، کہو تو منہ پہ کہہ دوں. ابھی سچ ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر سچ نہیں ہے تو پھر غیبت تھوڑی ہے، پھر تو بہتان ہے. تو بہتان وہ ہے جو غلط ایک بات آپ کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، بیٹھے ہوئے بس خوش ہو رہے ہیں. یہ غیبت بھی ہے، بہتان ڈبل گناہ ہے. اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے. بہتان بدترین اور بزرگ ترین گناہوں میں سے ایک ہے، گناہ کبیرہ میں. ظاہر ہے کہ جس کو خود قرآن یہ کہے کہ بہتانن و اثمن مبینہ، یہ الزام لگانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ بہتان بھی ہے. نہ صرف بہتان ہے، اثم مبین ہے. مبین اثم یعنی گناہ، کھلا ہوا گناہ ہے.
ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ بھئی شراب اس کو تو اللہ نے صرف نجس کہا ہے، اس کو تو حرام نہیں کہا۔ نہیں حرام کہا ہے، اس کو نجس کہا ہے ایک جگہ، رجس کہا، اور دوسری جگہ کہ ہر رجس حرام ہے۔ ملا کے دیکھو، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر کوئی کہے کہ بھئی یہ گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے غلطی ہے، ٹھیک ہے بری بات ہے، ٹھیک ہے بہتان ہے، نہ گناہ ہے، اور نہ صرف گناہ ہے، کھلا ہوا گناہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے اس جانب بھی اشارہ ہو اس میں مبین کہنے کے لیے کہ جب کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، چونکہ اس سے پہلے کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ اوریجنلی واقعہ کیا تھا، کہ ایک شخص نے ایک زرہ چرائی، اور جب اس بات کا خدشہ ہوا کہ بس وہ پکڑا جائے گا اب، اور اس کا نام آنے لگا، تو اس نے فوراً اس زرہ کو لیا اور ایک یہودی کے گھر میں باہر سے ہی اس نے پھینک دی زرہ اندر، وہ زرہ ڈال دی گھر میں اس کے۔ اس کے بعد پھر چند گواہ تیار کر لیے کہ دیکھو کہہ دو کہ یہ تو اس یہودی نے چرائی ہے۔ یہ واقعہ تھا اصل میں۔ اس کے لیے کتنی آیتیں آ گئیں؟ آپ دیکھیں کتنی آیات اسی واقعے کے تعلق سے نازل ہو گئیں، اور کتنی شدید ساری آیتیں۔ اس سے پہلے اس کو خیانت کہا، اور کہا کہ وہ خوان اثیم ہے، گنہگار بھی ہے، وہاں بھی اثیم کہا، اس کو گنہگار کہا، اور خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا ایسا شخص، اس کو خیانت سے بھی تعبیر کیا، پھر اس کو بہتان سے تعبیر کیا۔ اس کے لیے کتنے الفاظ استعمال کیے، سیاح کا لفظ استعمال کیا، گناہ کا لفظ استعمال کیا، سوء کا لفظ استعمال کیا، ظلم کا لفظ استعمال کیا، خطیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی کتنا سیریس لیا قرآن نے اس مسئلے کو، آپ سوچیں۔ مبینہ شاید اس لیے کہا ہو کہ چونکہ وہ اور لوگوں کو لے کر آیا تھا کہ بھئی دیکھو یہ تو میں نے تو نہیں کیا۔ اب عدالت کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، گواہیاں لی جاتی ہیں، کہا نہیں یہ تو کھلا ہوا گناہ ہے، صاف کھلا ہوا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص عدالت میں ہی گناہ کرنے لگے تو اس کے لیے کوئی گواہ کی ضرورت پڑے گی؟ عدالت میں اس نے کسی کو قتل کر دیا سب کے سامنے، اور پھر وہیں پر اسی پر اگر گویا کہ کیس چلے تو وہاں کیا گواہوں کی ضرورت ہے؟ یہی سب گواہ تھے ان کے سامنے، تو اس میں مبین ہے، کھلم کھلا گناہ ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے، فقد احتمل۔ احتمل یعنی اس نے لاد لیا اپنے اوپر، حمل کرنا، اٹھانا۔ فقد احتمل بہتانا، اس نے یعنی لفظ استعمال، ایک ہے جیسے گناہ کے لیے ارتکاب کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے اس گناہ کا مرتکب ہوا۔ مرتکب کیا؟ رکب سے، یعنی اس گناہ پر یہ سوار ہو گیا، اس گناہ کے اوپر آ گیا۔ یہاں الٹا ہے، احتمل، گناہ اس کے اوپر آ گیا، یعنی اس نے گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ کتنا سخت ہے، آپ دیکھیں یہ گناہ، الزام لگانا کسی پر، جھوٹا الزام، بہتان لگانا، ایک بات اس نے نہیں کہی آپ کہہ رہے ہیں اس نے کہی، ایک بات اس نے نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں اس نے کی۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ یہ کہنے والا، الزام لگانے والا اس گناہ کو اپنے سر لیے پھر رہا ہے۔ احتمل بہتانا وَإِثْمًا مُبِينًا، بہت بڑا گناہ، وہ اس کا بوجھ خود وہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے قابل غور کہ معاملہ ایک مسلمان اور یہودی کا تھا، ہو سکتا ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اتنی تاکید اور اتنی شدت اور اتنی آیتیں اور اتنا اہتمام اس لیے کیا گیا ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عدل کے معاملے میں قوم، شخصیت، افراد دیکھے جائیں گے۔ عدل عدل ہے، جب انصاف کیا جائے گا تو انصاف انصاف ہے، اس کا تعلق نہ مذہب سے، نہ ملت سے، نہ افراد سے ہے، نہ نسل سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ تعلقات سے ہے، نہ رشتہ داری سے ہے، کسی بات سے نہیں۔ تو اگر وہ مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، میری بات مان لی جائے گی، چلو کسی یہودی پہ کے سر پہ ڈال دو، چونکہ وہ یہودی ہے تو میری بات جلدی مان لی جائے گی، اس کو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی، کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے لفظ، ایک یہودی کے لیے قرآن لفظ بری استعمال کر رہے ہیں، بے گناہ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے اس کے اور بھی گناہ ہو سکتے ہیں مگر اس معاملے میں وہ بری ہے، اس معاملے میں وہ بے گناہ ہے. یہ ہے اسلامی عدل اور عدالت شرعی کہ اس معاملے میں اگر یہودی بھی بے گناہ ہے تو کہا جائے گا بے گناہ ہے، اگر مسلمان بھی گنہگار ہے تو کہا جائے گا گنہگار ہے. اب اس میں یہاں پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں آئے گا، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. ایک اچھا موضوع ریز کیا یہاں پر علامہ طبرسی نے. انہوں نے کہا دیکھو ایک گناہ کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ بار 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 اس کا تذکرہ کرنا اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا اور اس پر اتنی شدت اور تاکید، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا اتنی شدت کے ساتھ ملتی ہے. جب ملتی ہے تو یہ سزا کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خدا یہ سزا دے رہا ہے تو مسلمانوں کا ایک فرقہ جن کو مجبرہ کہتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے، اور بہت بڑا فرقہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھئی انسان مجبور مطلق ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، خدا خالق خیر و شر ہے، انسان نے جو کچھ کیا وہ تو مجبور تھا، ذمہ دار اللہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذمہ دار اللہ ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ اگر اس نے گناہ کیا تو اب یہ ساری تقریریں کیوں ہیں اور یہ آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں اور یہ گناہ کی بات کیوں کی جا رہی ہے اور یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ تو عدل کے خلاف ہے. وہ اللہ جو تم کو ظلم سے منع کر رہا ہے کہ یظلم نفسہ، وہ خود ظلم کیسے کرے گا؟ یعنی کیا اس نے اور سزا اس کو دے رہا ہے، کیا اس نے ڈانٹ ان کو رہا ہے، کیا اس نے تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا ایک بات اسی سے ہم نے ایک اور پہلو نکالا انہی آیت اللہ تبریسی کے اس فرمان سے. ایک اور پہلو آتا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ثم یرمی بہ بریئا، جو کوئی خود کوئی کام کرے اور اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر ڈال دے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور ظلم کیا، اسی کو اپلائی کر لیں، اس عقیدے پر اسی کو اپلائی کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان نہیں کرتا کچھ، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو خدا کرتا ہے تو وہ تو جو ہم سے کہہ رہا ہے وہ خود اس کا مرتکب استغفر اللہ ہو رہا ہے. وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ خود کر کے دوسرے کے سر نہ ڈالو، اور یہاں خود وہ کر رہا ہے سب کچھ اور ہمارے سر ڈال رہا ہے کہ تم نے گناہ کیا. اگر ہم مجبور مطلق ہیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، کر وہ رہا ہے اور سنا ہم کو رہا ہے کہ تم نے کیوں کیا، تو کیا اس نے ڈال دیا ہمارے سر پر. تو جس بات پر وہ خود ملامت کر رہا ہے جن کی، وہ خود کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بالکل قرآن کے خلاف ہے کہ انسان مجبور مطلق ہے. مجبور مطلق نہیں ہے، نہ ہی مختار مطلق ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. کچھ اس کو اختیارات ہیں، کہیں پر وہ مجبور ہے، لیکن گناہ کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں وہ مختار ہے. اس کا اختیاراً گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے چونکہ اختیار سے گناہ کر رہا ہے لہٰذا اس کو سزا ضرور دی جائے گی. اب اس کے بعد کی آیت ایک رہ گئی ہے اور اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، ٹائم بھی تمام ہو رہا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. اب دیکھیں چونکہ واقعہ تھا اور اس واقعے میں ہوا یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس لوگوں نے آ کر گواہی دی تو چونکہ پیغمبر اسلام رہبر ہیں اور نمونے عمل ہیں اور آج جو کچھ کرنے والے ہیں یہی سیرت قرار پانے والی ہے، تو وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر بربنائے علم وہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ نہیں مجھ کو پتا ہے کہ کون ہے مجرم، لیکن فوری طور پر جو انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ ظاہری شواہد کے اوپر کیا. اور یہی وہ شے ہے، وہ ضروری ہے کہ جو عام جج کو جس کو فالو کرنا ہے، عام عدالتیں اسی کو فالو کریں جو پیغمبر اسلام نے پہلے کیا. اب ایک خصوصی چونکہ حیثیت پیغمبر کو حاصل ہے، صرف ایک عام جج نہیں ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ بھئی ہم نے تم کو جو خصوصی علم دیا ہے، بما اراک اللہ، جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو.
اب یہاں ایک باریک بات آ سکتی تھی، اور جس کو کچھ مفسرین نے جہاں پر تھوڑا سا ڈگمگائے ہیں کچھ مفسرین، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں نعوذ باللہ رسول اللہ سے یہ خطا ہوئی یا ترک اولا ہوا. جنہوں نے زیادہ احتیاط کی انہوں نے لفظ ترک اولا، اس کا ذکر ہم لاسٹ درس میں کر چکے ہیں. لیکن آج دیکھیں یہ والی جو آیت ہے سبحان اللہ، یہ کنکلوژن ہے ہر بات کا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے جو فیصلہ کیا ان کو اس طرح نہیں کرنا تھا، اس لیے فوراً دوسری آیتیں آئیں کہ نہیں آپ اس طرح کریں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، مفسرین کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. دیکھیں کیا الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، واللہ یہ معجزہ ہے. لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ان میں سے ایک گروپ تمہیں دھوکہ دے دیتا. بھی دھوکہ دینے آئے تھے نا، اس نے وہاں پر ذرا ڈال دی، پھر 10 آدمی آ گئے گواہ بن کے کہ بھئی یہ تو بے گناہ ہے، یعنی دھوکہ دینے آئے. لہمت طائفۃ ان یضلوک، چونکہ لفظ یضلوک استعمال کیا ہے تمہیں گمراہ کر دے. تو کیا نبی کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے، نہیں کر سکتا تم کو. ہاں اگر اللہ کا فضل و کرم اور رحمت نہ ہوتی تو کر سکتا. تو پھر کیا اللہ کا کرم اور فضل کیا ہے؟ وہ ہے رسالت اور عصمت. تو چونکہ تم رسول اور معصوم ہو، کوئی تمہیں نہ صرف یہ کہ گمراہ نہیں کر سکتا، دیکھیں لفظ ہمت، ارادہ کر لیتا. اگر تم رسول نہ ہوتے، ہمارا فضل رسالت کے ذریعے سے تم پر نہ ہوتا، عصمت کی صورت میں ہماری رحمت تم پر نہ ہوتی، تو وہ ارادہ کر لیتے. یعنی وہ ارادہ بھی نہ کر سکے آپ کو دھوکہ دینے کا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا، وَمَا يُضِرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اصل میں تم کو نہیں دھوکہ دے سکتے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے تھے، پلان بھی نہیں کر سکے. یعنی نبی وہ معصوم ہے جس کے خلاف کوئی شیطان، چاہے انسی شیطان ہو یا جنی شیطان ہو، اسے دھوکہ دینے کا پلان بھی نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں عصمت مطلقہ. دیگر انبیاء کے لیے شیطان نے پلان کیا ہے، تدبیر کی ہے کہ چلو ہم ان کو جا کے بہکا دیں. خاتم النبیین کی عصمت سب سے بلند ہے، جس کو عصمت مطلقہ، جہاں پر ترک اولا بھی نہیں ہے، جہاں شیطان چاہے وہ انسانی ہو یا جنی ہو پلان بھی نہیں کر سکتا آ کر نبی کو بہکانے کا، نبی کو بھٹکانے کا. ہمت، لہمت، اتنی عصمت کی بلند منزل ہے پیغمبر اسلام کی. اب یہاں پر آنے کے بعد اگر کوئی مفسر پہلی آیات کو دیکھتے ہوئے یہ کہے کہ بھئی نعوذ باللہ ان سے غلطی ہوئی، تو اس کا مطلب اس کی نظر قرآن پر نہیں ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چھوٹا سا حوالہ دے رہا ہوں، وقت تمام ہو چکا ہے، کہ ان آیات کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں کہ بھئی تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ ذرا دیکھیں ان مسلمانوں کی جرأت جنہوں نے پیغمبر اسلام پر گناہ کے الزام لگائے، ان کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ استغفر اللہ، شیطان نے ان کی زبان پر کچھ آیتیں جاری کر دیں، غلط آیتیں. آپ سوچیں، تصور ہو سکتا ہے؟ یعنی پورا قرآن مشکوک ہو گیا. جب وہاں جاری کر سکتا ہے تو وہاں بھی جاری کر سکتا ہے. اور یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے مفسرین نے لکھ دیا، سمجھے نا آپ، سورہ نجم کی آیات، استغفر اللہ، کہ انہوں نے لات و عزا کی تعریف کی بجائے اللہ کی تعریف کی. اور جس کے بعد وہ پورا ایک واقعہ ہے، جب وقت آئے گا اس کا تو ہم آپ کو سنا دیں گے. لیکن اتنا بڑا الزام پیغمبر اسلام کی ذات پر لگایا. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کو تو چھوڑو، یہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں یہ ارادہ تک نہیں کر سکتے چاہے کہ کامیابی حاصل کرنا. یا عبس و تولی والا واقعہ ہے جو ہے، اس میں جس طرح گستاخی کی جاتی ہے اور جس طرح مفسرین نے اس کو پیش کیا، استغفر اللہ، پیغمبر اسلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس پر اللہ نے تنبیہ ان کو کی.
یا ان کی طرف خطا و نسیان و گناہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ایسے واقعات ہیں جس سے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی پر یقیناً بہتان ہیں یہ سب، اور ان کی توہین ہے شان رسالت کی عدم معرفت کی بنا پر۔ جو بھی لکھتے ہیں قرآن مجید کے بھی جن کو علم نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا يَضُلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اگر ایسا سوچتے بھی ہیں کہ ہم نے تو ارادہ تو کیا تھا، چلو پلان تو کیا تھا، یا ہم نے نبی کو جو ہے وہ دھوکہ تو دے دیا، اگر ایسا کچھ سوچتا ہے تو نہیں، وَمَا يَضُلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اصل میں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود دھوکے میں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اگین اسی کی تاکید جو پہلے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا، وہیں سے جو بات سٹارٹ کی یہیں پہ تمام کی جا رہی ہے۔ کہا اس لیے تم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے تم کو خطا اور نسیان کی طرف نہیں لے کر جا سکتے، یہ کہ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تم پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ کتاب علم ہے اور حکمت حکمت ہے۔ وہ خدا جو خود کو علیماً حکیمہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دو حصے ہیں علیماً حکیمہ ہونے کے، یہ دونوں چیزیں میں نے تم کو دی ہیں۔ میں نے علم بھی تم کو دیا ہے کتاب کی شکل میں، اور میں نے حکمت بھی تم کو دی ہے۔ تو دونوں چیزیں، یعنی اگر میں علیم و حکیم ہوں تو تم اس کا پرتو ہو علیم اور حکیم ہونے کا، تم مظہر علیم و حکیم ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اتنا ہی نہیں ہے، اور تاکید کی، ہم نے ہر وہ چیز تم کو سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب کتنے نادان ہیں کچھ وہ افراد کہ جو یہاں پر لا کر نبی کے نہ جاننے کو، نہ جاننے کی دلیل اس آیت سے دیتے ہیں، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی تو نہیں جانتے تھے، چونکہ نہیں جانتے تھے لہٰذا اللہ نے دیا۔ بھی صحیح ہے، ہمیشہ سے جاننا یعنی قدیم کسی کی صفت صرف اللہ کی ہے، تو نبی کو کبھی تو اللہ نے علم دیا، جب بھی علم دیا اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، صحیح ہے، مگر اب تم کسی شے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز نبی نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے لیے کہو دو گے فلاں چیز نہیں جانتے، اللہ کہے گا علمک ما لم تکن تعلم، ہر وہ چیز تم کو سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ نہیں جانتے تھے یہ، چلو یہ سکھا دی۔ فلاں چیز نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھا دی۔ بتاؤ کیا چیز نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھا دی۔ تو اب تو علم ایک مطلق علم ہو گیا ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہے بلا شبہ۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کا علم عطائی ہے۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ہی کی گویا تشریح ہے یہ، علمک ما لم تکن تعلم۔ آخر میں وَكَانَ، پھر سے اسی کی تاکید، جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں تمام۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ سے شروع ہوئی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی کہنا یہ کہ آج کی بات نہیں، کان یعنی پہلے بھی تھا، آج کی بات نہیں ہے کہ تم پر یہ فضل و کرم ہے اللہ کا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تم پر تو ہمیشہ سے اللہ کا عظیم فضل رہا ہے، تم ہمارے پاک اور پاکیزہ طیب طاہر معصوم نبی ہو، تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، جو تمہاری طرف غلطیوں کی نسبت دیتے ہیں وہی اصل میں غلطی پر ہے۔ صلوات بر محمد۔